اب یہاں پہ انسانوں کو مخاطب کیا گیا، پہلے قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تم تو اپنے اللہ تک کے پہنچنے، اللہ کے پاس پہنچنے تک کے محنت کیا کرتے ہو، جد و جہد میں لگے رہتے ہو، کچھ محنت و کوشش میں لگے رہتے ہو، فملاقیہ تاکہ تم جو کام کر رہے ہو اس کا اجر و ثواب یا اس کی سزا تم کو کل قیامت کے دن مل جائے۔ اب انسان محنت جب ہی کرتا ہے جب اس کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے، انسان محنت کسی کام میں اور تکلیف اسی وقت برداشت کرتا ہے جب اس کا رزلٹ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اب محنت کریں گے یہ چیز ہم کو ملے گی۔ تو اس آیت میں بہت ساری گہرائی بتا دی گئی، یا ایھا الانسان انک، اس میں انسان سے مراد ہر انسان موجود ہیں، اس میں نیک انسان بھی ہیں اور برے انسان بھی ہیں، متقی بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ہر طرح کے اس میں جو ہے شامل ہو جائیں گے۔ پہلی چیز اس میں جو بتائی گئی وہ یہ کہ ہر انسان، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ فرما بردار ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، ہر انسان اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی درجے میں محنت کر رہا ہے، کسی کام کے لیے بھی کر رہا ہو، کوئی دین کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ تفسیر میں لکھا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو گناہ کے کام کرتے ہیں، وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں، وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں ایک طرح سے، کہ طرح طرح کی تکلیفیں ان کو بھی کبھی برداشت کرنا پڑتی ہے، کبھی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو ان کو بھی ڈنڈے پڑتے ہیں، وہ بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور راتوں میں اٹھ کر کے چوریاں کرنا ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے چوروں کے لیے، تو تکلیف بہرحال سب برداشت کر رہے ہیں۔ اب جب تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو یہ اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں برداشت کر رہے ہیں، کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اب زندگی سب کی کٹ رہی ہے، ایمان والے کی بھی کٹ رہی ہے، چوروں کی بھی اور کافروں کی بھی کٹ رہی ہے۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں، حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے، محنت مزدوری کر کے محنت کر کے کما رہا ہے، اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو چوری کر کے کما رہا ہے اس کی بھی زندگی کٹ رہی ہے۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ جب کٹ دونوں کی رہی ہے تو ہم اچھے طریقے سے کیوں نہ کاٹ لیں، ہم عزت کے ساتھ روزی کیوں نہ کما لیں، ہم ایماندار ہو کر کے کیوں نہ کما لیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے کیوں نہ زندگی گزار لیں۔ زندگی تو دونوں ہی کٹ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو محنت نہیں کر رہا ہے یا حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے اس کی زندگی نہیں کٹ رہی ہے، وہیں پر رک گئی، جب تک کہ مرے گا نہیں، جب تک کہ محنت زیادہ نہیں کرے گا، جب تک اتنا پیسہ نہیں کما لے گا، زندگی سب کی کٹ جائے گی۔ تو ایک چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ انسان کو صحیح طور پر کمانا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں یہ بتائی گئی الی ربک قدحا، کہ تم محنت کر رہے ہو ٹھیک ہے، دین کے لائن سے کر رہے ہو تب بھی ٹھیک، اور غلط ارادے سے کر رہے ہو صرف دنیا کمانے کے لیے، اور جس میں ظلم و زیادتی بھی ہے اور جوا بھی ہے اور اسی میں جو ہے رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، سب کچھ ہر طرح کی تم اگر جو ہے محنت کر رہے ہو، لیکن کب تک کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زندگی کی جو حرکات سکنات ہیں دین کے تعلق سے ہوں، چاہے ایماندار والا انسان ہو چاہے وہ کافر و فاسق انسان ہو، محنت کر رہا ہے کب تک کر رہا ہے؟ جب تک اس کی زندگی ہے تب تک کر رہا ہے۔ الی ربک قدحا، تم کو ایک دن اپنی موت سے جا کر کے ملنا ہے، تم کو مرنا ضرور ہے، جب قبر میں پہنچ جاؤ گے تب کون سی محنت کرو گے؟ لہٰذا تم محنت اسی وقت تک کے کر سکتے ہو جب تک کہ تمہاری زندگی ہے، جب تک کہ تمہارے اندر سانسیں چل رہی ہیں، جب تک کہ اللہ نے تمہارے اندر زندگی لکھی ہے تبھی تک کہ تم محنت کر سکتے ہو۔ لہٰذا مرنا تو تم کو بھی ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ ایسا تو نہیں کہ جو انسان اچھا ہے وہ مرے گا نہیں، یا جو برا ہے اس کو موت نہیں آئے گی، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی، چاہے وہ جتنا اچھا چاہے وہ جتنا۔ سب سے بڑھ کر اچھے انسانوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت تک کے بھیجی۔ اب وہ قبر میں زندہ ہیں، وہ الگ ایک زندگی ہے، لیکن بہرحال دنیا سے وہ منتقل ہو کر کے اپنی قبر کی زندگی میں گئے۔ اور سب سے بروں میں اگر دیکھنا چاہیں تو بہت سے لوگ ہیں، ابو لہب ہیں، فرعون ہیں، تمام لوگ وہ سب بھی مرے۔ مرنا بہرحال ہے، تو جب مرنا ہے اور زندگی کٹ رہی ہے تو اچھے طریقے سے کاٹی جا سکتی ہے، اچھے طریقے سے کاٹی جا سکتی ہے، لوگوں کی دعائیں لے کے کاٹی جا سکتی ہیں، اللہ کو راضی کر کے کاٹی جا سکتی ہیں۔ تیسری چیز اس میں یہ بتائی فملاقی، ایک انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور مہینے بھر میں کچھ پیسے کماتا ہے، اور ایک چور ہے جو باقاعدہ طور پر ایک رات میں چوری کرتا ہے، وہ مہینے بھر کے ایک ہی رات میں کما لیتا ہے، ایک ہی رات میں کما لیتا ہے، اور دونوں زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کی سانسیں چل رہی ہیں، دونوں کو مرنا ہے۔ اب اس میں بہتر کون ہے؟ بہتر وہ ہے جو محنت کر کے کما رہا ہے، جو مہینے بھر اس نے محنت کر کے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ صحیح طریقے سے پالا، صحیح طریقے سے ان کو کھلایا پلایا، اور وہ شخص تو بہتر نہیں ہے جو چوری کر رہا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں حساب کتاب نہیں ہوگا تو یہ دونوں تو برابر ہو گئے، وہ ایک مہینے میں کما رہا ہے محنت کر کے، یہ بھی 10,000 کما رہا ہے اور وہ ایک رات میں جا کر کے 10,000 کی چوری کر رہا ہے، دونوں تو برابر ہو گئے۔ اگر دونوں کو یقین ہوگا کہ ہم کو حساب دینا ہے، اگر دونوں کو یقین ہوگا، یہ عقل و فہم کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے کما رہا ہے، کوئی سود لے کر کے کما رہا ہے، وہ پھر صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی صحیح طریقے سے کما رہا ہے، ایمانداری سے کما رہا ہے، وہ اس کا درجہ الگ ہونا چاہیے، اس کو اچھا گفٹ ملنا چاہیے۔ آفس میں بھائی باس نے جو ہے کچھ لوگوں کو کام پہ رکھا، ایک آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے، پورا وقت دیتا ہے، دوسرا آ کر کے جو ہے چائے پیتا رہتا ہے اور جو ہے سوتا رہتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اچھا کام کرنے والا ہے باس کیا کرے گا، اس کو زیادہ پیسے دے گا، اس کو بونس بھی دے گا، اس کو طرح طرح کی سہولتیں دے گا، اس کو اپنے پاس بٹھائے گا، اس کا پروموشن ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو کام میں چوری کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کو یقین ہو کہ باس ہم کو دیکھ رہا ہے،
اس کو کب ہوگا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ ہم کو اس کی سزا ملنی ہے یا ہم کو اس کی جزا ملنی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کا معاملہ ہے کہ اگر انسان اس چیز کا ارادہ اپنے اندر بٹھا لیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہم کو ملے گا بھی وہاں۔ فملاقی کا لفظ اس میں آیا کہ تم اپنے اعمال سے جا کر کے ملو گے، یعنی ہم نے اچھا کام کیا تو ہم کو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برے کام کیے خدا نخواستہ تو کل ہم کو اس کی سزا ملنی ہے، کل ہم کو اس کی سزا ملنی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے تاکہ اس کو اچھی جزا مل سکے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ آگے ایمان والوں کو کی صفت بیان کی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ داہنے ہاتھ میں جنتیوں کو پکڑایا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دوزخیوں کو پکڑایا جائے گا، تو یہاں پہ تذکرہ پہلے ایمان والوں کا ہے کہ جہاں تک تعلق ان لوگوں کا ہے جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان سے بہت ہلکا پھلکا حساب لے لیا جائے گا۔ ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں اللہم حاسبنی یوم القیامت حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن ہم سے آسان حساب کتاب لے لیجئے۔ اس میں ایک حدیث بخاری کی آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حوسب یوم القیامت عذب، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا، یعنی اللہ نے جس سے حساب لیا اس کو عذاب دیا جائے گا، یقینی اس کو عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں یہ آیت تھی کہ قرآن میں تو ہے یحاسب حسابا یسیرا کہ آسان حساب لیا جائے گا، ہلکا پھلکا لے لیا جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، دونوں کی بات الگ الگ ہوگی، قرآن الگ ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن میں بات ہے حسابا یسیرا کی، وہ مکمل حساب نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ ایمان والے بندوں کی ان کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن پیشی ہوگی۔ بھائی جب انسان کسی کو جلدی معاف کرنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا ہوگا ایمان والوں کے ایمان کی برکت سے، تو نامہ اعمال دیکھیں گے، ہاں بھائی التمش ہیں، یہ سامنے کھڑے ہیں، یہ نامہ اعمال ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا، جاؤ ان کو جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، تو ایمان کی برکت سے یہ کمی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی حساب لینے پر آ جائیں، 60 سال کی زندگی کا حساب لینے پر آ جائے اگر ہم سے، تو کوئی دے سکے گا؟ آج ہماری زندگیاں جو کٹ رہی ہیں، ہمارے دن اور رات جو کٹ رہے ہیں، ہم کیا حساب دے سکیں گے؟ اور اگر دے سکیں گے تو کیا بچ سکیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک گلاس پانی کا حساب ہم سے لینے پر آ جائے، جو ہم کو 2 گھٹ پانی پینا ہوتا ہے تو 1 گلاس پانی بہا کر کے ہم گلاس دھوتے ہیں، اس کے بعد 1 گلاس پانی بھرتے ہیں، پھر 2 گھٹ پانی پی کر کے وہ گلاس کا پانی پھینکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایک بوند کا مالک ہے نا، اگر ایک بوند کا حساب لینے پر آ جائے تو کہ ہم 1 گلاس پانی کا حساب نہیں دے سکتے، تو پوری زندگی کا حساب ہم سختی کے ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا کرم ہوگا اور ایمان کی برکت ہوگی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ ایمان والوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اور آسانی کا حساب کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھائی ایمان تھا اس کے پاس، تھوڑی سی محنت کر رہا تھا، نمازوں کی پابندی تھی، روزے کی پابندی تھی، فرائض کی پابندی تھی، صلہ رحمی کرتا تھا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیکھی، ٹھیک ہے جاؤ آگے بڑھو، دوسرا آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے ساتھ آسان حساب کا یہ مطلب ہے، اور جب اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا جنت کا، سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، بتائے گا جا کر دنیا میں بھی بچوں کو جب اسکول میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے، بچے اسکول میں پاس ہو کر کے آتے ہیں، اچھی ڈویژن اچھی پوزیشن لے کر کے آتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھیے اسکول سے یہ چیز ملی، ہم اسکول میں فرسٹ آ گئے، ہم کو اسکول میں یہ مقام حاصل ہوا۔ تو اسی طریقے سے وہاں ہوگا، حالانکہ اس میں جو ہے 2 تفسیریں لکھی گئی ہیں، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس جانا، ایک تو گھر والے جنت میں ہوں گے، جو اس کو جنت میں حوریں ملیں گی تو وہ بھی اس کا اہل خانہ ہے، وہ بھی اس کے گھر والے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے اپنے حوروں کے پاس، یعنی جو اس کے قیامت کے دن جنت میں جو گھر والے ہیں وہاں پہ جائے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ جو حقیقی جو دنیا میں اس کے رشتہ دار تھے یا جو دنیا میں اس کے والدین تھے، گھر والے تھے، بھائی بہن تھے، بیوی بچے تھے، ان کے پاس جا کر کے دکھائے گا دیکھو ہم کو جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اور ہم جنت میں جانے والے ہو گئے۔ تو یہاں تک کی چند باتیں تھیں جو ایمان والوں کے تعلق سے بتائیں، اس سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا۔ آگے انشاءاللہ جو ہے جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اب آگے آئے گا۔ آج 9 آیتیں الحمدللہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت والے اعمال نصیب فرمائے، قیامت سے پہلے موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، قبر کی تیاری نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔